اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ 10 عنوانات کے تحت اسلامی تعلیمات 22 جمادی الثانی۔ عنوان نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات۔ ماہ ربیع الاول پیر کے دن 11 ہجری میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرہ مبارک کا پردہ اٹھایا اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اپنے پروردگار کے سامنے صف میں کھڑا دیکھ کر مسکرائے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اسی دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، وحی لانے کے اعتبار سے آج میرا آخری دن ہے، اس کے بعد میں وحی لے کر زمین پر نہیں آؤں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی آخری دن ہے، میرا آخری سلام قبول فرمائیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو زندگی اور موت دونوں پیش کی گئیں تو میں نے موت کو پسند کیا۔ پھر یہود نصارہ پر لعنت فرمائی کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، تم میری قبر کو ہرگز سجدہ گاہ نہ بنانا۔ لوگوں کو نماز پڑھنے اور ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی۔ پھر جوں جوں وقت گزرتا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرض بڑھتا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا کر فرماتے، اللہم اغفر لی ورحمنی والحقنی بالرقیق الاعلی، اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ سے ملاقات کا شرف عطا فرما۔ اس طرح 12 ربیع الاول 11 ہجری پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم رقیق الاعلی کہتے ہوئے اپنے خالق کے حقیقے سے جا ملے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ عنوان نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ گھی میں برکت۔ حضرت حمزہ بن اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غزوہ تبوک کے سفر میں گھی کی مشق کی ذمہ داری میری تھی۔ دوران سفر میں نے اس میں سے تھوڑا سا گھی نکالا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا، اور مشق میں دیکھا تو گھی بہت ہی کم بچا تھا۔ میں نے وہ مشق دھوپ میں رکھ دی اور میں سو گیا۔ اچانک میں نے گھی کے بہنے کی آواز سنی تو میری آنکھ کھل گئی، دیکھا تو گھی بہہ رہا تھا۔ میں جلدی سے کھڑا ہوا، مشک کا منہ پکڑ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھ کر فرمایا، اگر اس کو چھوڑ دیتے تو پوری وادی گھی سے بہنے لگتی۔ عنوان نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 40 دن اخلاص سے تکبیر اولیٰ کے ساتھ بعد جماعت نماز پڑھتا ہے تو اس کو 2 پروانے ملتے ہیں، ایک جہنم سے بری ہونے کا، دوسرا نفاق سے بری ہونے کا۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں فرض نمازوں کے بعد کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، یتیم کی پرورش کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس سے اچھا سلوک کیا جائے، اور مسلمانوں میں بدترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 6 گناہ کے بارے میں سود خور سے جنگ کا اعلان۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم سود لینے سے باز نہیں آئے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان سن لو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 279۔
عنوان نمبر 7، دنیا کے بارے میں اللہ ہی روزی تقسیم کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیاوی زندگی میں ان کی روزی ہم نے ہی تقسیم کر رکھی ہے اور ایک کو دوسرے پر مرتبے کے اعتبار سے فضیلت دے رکھی ہے تاکہ ایک دوسرے سے کام لیتا رہے، اور آپ کے رب کی رحمت اس دنیاوی مال سے کہیں زیادہ بہتر ہے جس کو یہ لوگ جمع کرتے پھرتے ہیں۔ سورہ زخرف آیت نمبر 32۔ عنوان نمبر 8، آخرت کے بارے میں زمین گواہی دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، یومئذ تحدث اخبارہا، یعنی اس دن زمین اپنی سب باتیں یہاں بیان کر دے گی۔ پھر ارشاد فرمایا تم جانتے ہو زمین کیا باتیں بیان کرے گی؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی خبریں یہ ہیں کہ وہ ہر مرد اور عورت کے متعلق اس کے عمل کی گواہی دے گی جو اس کے پیٹھ پر کیا گیا تھا۔ وہ کہے گی اس نے ایسا اور ایسا عمل فلاں فلاں دن کیا تھا۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 9، طب نبوی سے علاج ختنے کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں، ان میں سے ایک ختنہ کرنا، یعنی مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ مفہوم یہ ہے کہ ختنہ کرنے سے شرمگاہ کے کینسر، ایگزیما جیسی بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ عنوان نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو اور برائی کو مٹانے کے لیے نیکی کر لیا کرو اور لوگوں سے اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا کرو۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔